شوہر اپنی عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں بعد انتقال؟ تو بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 پر مسئلہ نمبر 15، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ مسئلہ 16، عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، تو تیمم کرایا جائے۔ پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگر یہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، یعنی ماربل ہے یا پتھر ہے یا سیمنٹ ہے، مٹی کی زمین ہو، جیسا بھی ہم ماربل پر، بھلے اس پہ کوئی گرد نہیں ہے، یہ اس پر تیمم ہو سکتا ہے ماربل پہ کہ یہ پتھر ہے، جن سے زمین کہلاتا ہے، تو ہاتھ پر شوہر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے، اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے۔ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اسے چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ ساری زندگی اس کو کندھا دیا ہے تو اب موت کے وقت تو لازمی کندھا دینا چاہیے۔ اور البتہ قبر میں جہاں تک اتارنے کا مسئلہ ہے تو بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا مرنے کے بعد، چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی عمل شوہر کو نہیں کرنا چاہیے جس سے بیوی کے جسم پہ اس کا ہاتھ لگ رہا ہو۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہے یا اس طرح کے جو والد ہیں، وہ قبر میں اتاریں، شوہر نہ اتارے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی اتارنے والا نہیں ہے تو بالکل اجنبی آدمی نہ اتارے، پھر شوہر اتارے قبر میں۔ تو جائز ہے قبر میں اتارنا، ہاتھ نہ لگائے اس کو، اس کی باڈی کو۔ اور اگر محرم ہے تو بہتر ہے کہ قبر میں بھی وہ محرم رشتہ دار اتاریں، کوئی اور نہیں ہے تو پھر شوہر اتار لیں۔ Wake up to reality. ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ بھی سکتے تو چھو نہیں سکتے۔ ایسی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے رواج ہم میں آ گیا، جس کے تحت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے، کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ تو کون سی بیویاں؟ وہاں نئی شادیاں کریں گے کیا؟ یہی جو دنیا میں تھے، یہی شوہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی، یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی، تو کہاں رشتہ ٹوٹا؟ سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا، تو کہاں ٹوٹا؟ یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی زوج کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر رشتہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں بھی کنٹینیو ہے۔ دوسرا، احادیث کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا اور چھو بھی سکتا ہے، اور اندازہ لگائیے کہ میاں بیوی کا اتنا پاک اور مقدس اور محبت کا رشتہ ہے، ساری زندگی ساتھ اور مرنے کے بعد بولے دیکھ نہیں سکتے، مطلب illogical، مطلب اس کے پیچھے کوئی عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی، دلیل تو ہے ہی نہیں، عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ دلیل میں دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ کا سر دکھ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں۔ تو میں عائشہ نے بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ کیا کروں گے آپ میرے لیے اگر میں مر جاؤں؟ تو آپ فرما رہے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، نہلانے اور کفنانے میں ہاتھ لگتے ہیں، اور نہ جنازے کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعائے مغفرت کر۔ پھر ماں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر آنے کے ناطے پوچھا، عائشہ اگر میں تمہاری زندگی مر جاؤں تو تم کیا کروں گی میرے لیے بتاؤ؟ تو میں عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول آپ کا انتقال میری زندگی میں ہو جائے
تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی. ٹھیک ہے، یہ کہا آپ نے. تو اندازہ لگائیے اگر یہ بات جائز نہیں تو آپ نے کیا بولا؟ نہیں عائشہ تمہارے لیے نہیں ہے کچھ بھی، نہلانا کفنانا ہاتھی لگانا نہیں، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا. کچھ نہیں کہا. اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو صحابہ نے غسل دیا اور بعد میں مائی عائشہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو دوسری امہات نے کہا عائشہ تم نے جب کیوں نہیں بولی یہ حدیث ہم کو؟ جب تم کو پتا تھا یہ کر سکتے شوہر کے، تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صدمے میں اتنی زیادہ تھی کہ جب میں یہ حدیث ہی بھول گئی. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. چلیے آپ یہ کوئی نہیں تو نبی مستثنا ہوتا ہے، نبی ایکسیپشنل ہوتا ہے، نبی میں بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایکسیپشنل ہوتی. چلو چھوڑ دیجیے. آئیے دوسرا واقعہ لیجیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا، کفنایا اور جنازے کی نماز پڑھی. اب بتائیے مجھے تو کہاں ٹوٹتا ہے؟ باقی ہے. صحابہ نے وہ عمل بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے. لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ باقی ہوتا ہے. میاں اگر چاہے تو اپنی بیوی کو نہلائے، اس کو کفنائے، ٹھیک ہے، اور خود جنازے کی نماز پڑھائے. نہ کر سکے تو عورتیں نہلا دے، جو اور کوئی اور بھی نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر شوہر کا بھی انتقال ہوا تو بیوی بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتی ہے، نہلا سکتی ہے اور کفنا سکتی ہے، اور جنازے کی نماز بہرحال عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بہرحال. لیکن جنازے کی نماز پڑھا مطلب جماعت سے نہیں پڑھا سکتی، پڑھ سکتی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اب عورت کا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا کتنی نئی باتیں بول دی آپ نے ایک ہی جھٹکے کے اندر. دیکھ سکتے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگا سکتے. عورت نئی نئی باتیں لا رہے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی نے بھی پڑھا ہو، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم وہ یہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن، جماعت سے نہیں ہوئی آپ کی نماز. پھر عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن، پھر بچوں نے جنازے کی نماز پڑھی. تو جب نبی کی جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے تو دوسروں کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اپنے شوہر کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اپنے بچوں کی؟ یا وہاں پر سسٹم نہیں. اب کیا کریں؟ ساری دعائیں کر رہے ہیں جو افضل دعا ہے، نماز جنازہ دعا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نہیں نماز جنازہ بھی ایک ہی ہونا، یہاں کتنے لوگ آئے اور کب پڑھی یہ بھی دلیل مل رہی ہے نا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، یہاں کچھ لوگ موجود ہیں مسجد میں، لیکن وہاں بھی کچھ دو جگہ ہو سکتا نہیں، ایک ہی جگہ. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ سب کی؟ خود جنازے کی نماز مردوں نے پڑھی فردن، کتنے بار ہوئی اندازہ نہیں، عورتوں نے پڑھی فردن، بچوں نے پڑھی. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں، اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہیں نا، کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے، اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی، اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب نہیں نکاح ٹوٹ کیسے گیا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا، اب مر تو گیا نا مردہ. جی تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا ہے نا، خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا ہے، یہ دین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں، جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی یہ آپ والی دلیل، پھکی رمضان بھی پھکی، یہی دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے، لیکن افطار تو بعد لینا ہے، رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے، ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں
اس میں ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کو دیکھ سکتی ہے, خاوند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے. وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے, لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات کی, جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا, اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے, تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا, انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ ہی الگ بتایا, وہ آپ والی بات ہی کہا. اچھا اچھا آپ, میں نے تو میرے والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو پھکیاں شروع ہوئی ہیں, دلیل تو بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے جے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا پڑھے لکھے لوگوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے, سوگ کرنا ہے, اچھا تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی, اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے. اچھا, حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی, تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا, 4 مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہیں, اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سوگ کی, وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں, بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا. تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے. ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنید جمشید والے لیکچر مسئلہ 105 میں دی تھی, جو اما عائشہ والی اور سنن دارمی میں موجود ہے, کہ سیدہ, اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے, کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے, کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی, کہ اما عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے, خود دفنائیں گے, تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ آپ سے ہم نے دل لگی والا معاملہ کیا. تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے, آپ وہ مثال نہ دیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے. جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے, وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے, تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے, کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے, اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے, پچھلے دنوں ای میلز بھی آئیں اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے, آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث, کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد, اور ساتھ سیدنا اسماء بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی, ایکس بیوی, بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے, لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے, اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا, حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا, ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ, فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر, ان کی والدہ ہے اسماء بنت امیس, ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد, اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے, یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے.
اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے, ہم نے نہیں سر دلیل دینی. ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے, خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ہی ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو یہ نان سینس باتیں ہیں. اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں. خدا جس نے کی